السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اسٹوری وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل اسٹوری وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں کسی کی زندگی پر بیتی ایک اور داستان۔ ہم دو ہی بہن بھائی تھے۔ بھائی مجھ سے 2 برس بڑا تھا۔ جن دنوں میٹرک میں پڑھتی تھی امی جان کا انتقال ہو گیا۔ دراصل وہ پہلے سے بیمار چلی آ رہی تھی، حالانکہ میں لائق طالبہ تھی، لیکن غم میں ڈوبے دل و دماغ کے ساتھ امتحان میں شریک ہوئی تو حسب توقع نمبر نہ لے سکی، تاہم میٹرک پاس کر لیا۔ ہم گاؤں میں رہا کرتے تھے، گرلز کالج قریبی شہر میں تھا، فاصلہ زیادہ نہ تھا۔ ہمارا گھر شاہراہ سے نزدیک تھا، جہاں یہ پیدل پہنچ کر اڈے سے ویگن یا بس مل جاتی تھی جو 10-15 منٹ میں شہر میں اتار دیتی۔ جہاں بس اسٹاپ سے چند قدم ہی آگے گرلز کالج تھا۔ گویا گاؤں سے شہر اور پھر کالج تک کا فاصلہ بآسانی منٹوں میں طے ہو جاتا تھا۔ راستہ سہل ہو تو منزل کو پا لینا آسان ہو جاتا ہے، تبھی ہمارے گاؤں کی اکثر لڑکیاں میٹرک کے بعد شہر کے کالج پڑھنے کو جانے لگی۔ یہ گورنمنٹ گرلز کالج تھا، تعلیمی اخراجات اور فیس بھی ان دنوں برائے نام تھی۔ خوشی کی بات تھی کہ گاؤں میں خواتین اور لڑکیوں کو پڑھانے کا شعور بیدار ہو چکا تھا۔ مجھ کو بھی کالج پڑھانے کا عزم والدین نے ہی کیا تھا۔ شمع قسمت امی اس جہان فانی سے رخصت ہو گئیں اور میرا اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا خواب ادھورا رہ گیا۔ چھٹیاں ختم ہوئیں، رزلٹ آ گیا، داخلے شروع ہو گئے، تب ابو نے خود جا کر کالج میں داخلہ دلوایا۔ میں بہت خوش تھی۔ میرے ساتھ محلے کی 2 اور بھی لڑکیاں شمسا اور حسنا جاتی تھیں۔ ہم باتیں کرتی جاتی اور باتوں میں پتہ بھی نہ چلتا کہ گویا پلک جھپکتے اپنی منزل پر پہنچ جاتے۔ جن دنوں کالج جاتی، بھائی اخلاق بھی شہر کے بوائز کالج جاتے تھے۔ والد صاحب نہر کے محکمے میں معمولی ملازم تھے۔ تینوں گھر سے چلے جاتے، مکان کو تالا لگ جاتا۔ میں سب سے پہلے واپس آتی، تالا کھولتی اور جلدی جلدی دوپہر کا کھانا بنانے لگتی تاکہ بھائی اور ابو کے واپس آ جانے تک کھانا تیار ہو جائے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ اخلاق کے ابو جلدی آ جاتے، کھانا تیار نہ کر پاتی تو وہ بھوک سے نڈال ہو جاتے۔ تب ابو کہتے، بیٹی تجھ کو کالج تو پڑھا رہا ہوں لیکن کشٹ اٹھا رہا ہوں۔ گھر کے 100 کام ہوتے ہیں جو صرف گھر سنبھالنے والی ہی کر سکتی ہے۔ ابو کو کبھی دھلے ہوئے کپڑے وقت پر نہ ملتے تو کبھی ناشتہ کیے بغیر دفتر جانا پڑ جاتا تھا۔ ان کی ڈیوٹی ہی ایسی تھی کہ منہ اندھیرے گھر سے نکل جاتے تھے۔ پڑھائی کے ساتھ گھر کا تمام کام، صفائی، کپڑوں کی دھلائی، برتن دھونا، 3 وقت کھانا بنانا، غرض کتنے کام، اور میں اکیلی تھک جاتی تو اپنی پڑھائی پر توجہ نہ دے پاتی۔ جو امتحان کے دن نزدیک آتے جاتے میری حالت غیر ہوتی جاتی۔ بھائی اور ابو ہاتھ میں کھانا لینے کے عادی تھے اور وہ گھرداری کے کسی کام میں ہاتھ نہیں بناتے تھے۔ اس گاؤں میں رواج ہی نہ تھا۔ گاؤں کی عورتیں کھیتوں میں مردوں کا ہاتھ ضرور بٹاتی تھیں، لیکن مرد گھر کے کام کرنے کو اپنی توہین خیال کرتے تھے۔ ایک بار ابو بیمار پڑ گئے تو مجھے مجبوراً کالج سے چھٹی کرنا پڑی۔ پیپر بھی پورے نہ دے سکی، تب بہت روئی۔ شاید ابو نے اسی وجہ سے سوچا ہوگا کہ دوسری شادی ہی کر لوں، اس طرح میرے گھر کا انتظام کرنے والی آ جائے گی اور بچے بھی سکون سے پڑھ سکیں گے۔ انہوں نے ایک رشتہ دار عورت سے اپنی ضرورت کا تذکرہ کیا۔ اتفاق کہ اس کی اپنی بیٹی متعلقہ ہو کر گھر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا نام فائزہ تھا اور وہ ایک بیٹے کی ماں تھی۔ بیٹا میرے بھائی کی عمر کا تھا اور فائزہ ادھیڑ عمر کی تھی۔ والد صاحب زیادہ بوڑھے نہ تھے، وہ بھی ادھیڑ عمر ہی تھے۔ دراصل گاؤں میں بچوں کی شادیاں کم سنی میں کر دینے کا رواج تھا، اس لیے ماں باپ جوان سال کے ہوتے بچے بڑے ہو جاتے۔ بہرحال ابو کی قسمت میں شاید فائزہ ہی کو دوسری بیوی کا درجہ حاصل ہونا لکھا تھا۔ میرے فرسٹ ایئر کے سالانہ امتحان ختم ہوئے تو وہ والد صاحب کی نئی زوجہ بن کر آ گئی۔ ہر سوتیلی ماں کی طرح شروع دنوں میں وہ ہمارے ساتھ بہت اچھی طرح پیش آتی رہی۔ اس کا لڑکا بہرام نئی امی کی شادی کے شروع دنوں دھدیال میں رہا، پھر جب اس کی نانی بیمار ہو گئیں تو کھانا بنا کر دینے والا کوئی نہ رہا۔ والد صاحب سے کہہ کر وہ اسے بھی ہمارے گھر لے آئیں اور بیٹھک اس کے حوالے کر دی گئی۔ رفتہ رفتہ فائزہ نے ابو کو شیشے میں اتار لیا۔ اب وہ ہر کام اس کی مرضی سے کرتے۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ ہم بچوں سے بھی دور ہوئے جاتے ہیں۔ اب وہ کوشش کرتی کہ کام کم کرے اور حکم زیادہ چلائے۔ وہ گھر کا آدھے سے زیادہ کام مجھ سے کرانے لگی۔ میں خاموشی سے کر دیا کرتی تھی کہ کہیں ابو سے جھوٹی شکایتیں کر کے کالج سے نہ ہٹوا دے، مجھ پر تعلیم کے دروازے نہ بند کرا دے۔ اس کا بیٹا صرف 3 جماعت پاس تھا، سارا دن بیٹھک میں لیٹا رہتا، کوئی کام نہ کرتا بلکہ خوب ڈٹ کر اچھا کھانا کھاتا اور راحت کی نیند سوتا، جبکہ میرے بھائی کو ہی یہ عورت باہر کے سارے کام بتاتی۔ جب اس کی سختیاں حد سے زیادہ بڑھی تو میں نے کام سے انکار کرنا شروع کر دیا۔ سالانہ امتحان کی تیاری بھی تو کرنی تھی۔ اس پر نئی امی نے کہا، اگر گھر کے کام نہیں کرو گی تو کالج بھی نہیں جاؤ گی۔ اخلاق بھائی آڑے آ گئے اور زبان کھولی کہ کالج تو میری بہن ہر حال میں جائے گی، یہ گریجویشن ضرور کرے گی۔ یہی ہماری امی مرحومہ کا خواب تھا۔ فائزہ نے عہد کر لیا کہ وہ ہماری ماں کا یہ خواب پورا نہ ہونے دے گی۔
اس نے چپکے چپکے سے والد کے کان بھرنے شروع کر دیے۔ نہ جانے کیا کہتی تھی کہ ایک دن ابو نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ رمشا اب کالج نہیں جائے گی، ایف اے تک تعلیم کافی ہے کیونکہ اب اس کی شادی کرنی ہے۔ یہ سنا تو ہم سکتے میں آ گئے، گویا کہ بھائی کی طرفداری پر مجھ کو تعلیم سے محروم کرنے کا سوچ لیا گیا۔ ظاہر ہے کہ گھر پر حکم تو ابو کا ہی چلتا تھا، وہ جو کہتے وہ کرتے بھی تھے۔ جب انہوں نے شادی کر دینے کی بات کی تو اخلاق بھائی کو فکر ہو گئی کہ کس سے یہ میری بہن کی شادی کرنے چلے ہیں۔ ایک روز ابو اور اخلاق بھائی ایک ہی چارپائی پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ بھائی نے والد سے پوچھا، آپ رمشا کی شادی کا ارادہ رکھتے ہیں، کیا کوئی لڑکا نظر میں ہے؟ ہاں ہے، لڑکا تو گھر میں موجود ہے، تمہاری نئی امی کا بیٹا بہرام۔ بہرام سے آپ رمشا کا رشتہ کریں گے؟ بھائی نے حیرت سے سوال کیا۔ کیوں، اس میں کیا برائی ہے؟ رمشا ودا ہو کر اپنے ہی گھر میں رہے گی، اسے کہیں ہماری نظروں سے دور نہیں جانا پڑے گا۔ باہر والے نہ جانے کیا سلوک کریں، پھر خاندان میں تو اس کے جوڑ کا کوئی اور رشتہ موجود نہیں ہے۔ آپ یہ بھی تو دیکھیے کہ رمشا اور بہرام کا جوڑ نہیں بنتا۔ ارے بیٹا، کیوں نہیں بنتا؟ وہ اچھا لڑکا ہے، سارا دن گھر میں موجود رہتا ہے، کسی آوارہ گھر سے دوستی نہیں ہے اور آوارہ گردی بھی نہیں کرتا، نشہ کرتا ہے، نہ جوا کھیلتا ہے۔ یہی برائیاں ہوتی ہیں آج کل کے لڑکوں میں۔ وہ عمر رسیدہ بھی نہیں ہے، تمہارا ہم عمر ہے، صحت مند ہے، کام دھندہ نہیں ہے، نوکری بھی نہیں کرتا، بس یہی کمی ہے نا، تو یہ برائیاں نہیں ہیں، کام دھندہ میں کرا دوں گا۔ ریٹائر ہوتے ہی ہم کوئی دکان وغیرہ کھول لیں گے جس میں تم اور بہرام مل کر میرا ہاتھ بٹاؤ گے۔ نوکریاں آج کل کہاں ملتی ہیں، ہم تینوں اپنے کاروبار پر محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے۔ والد صاحب کی سوچ اپنی جگہ مثبت ہوگی، لیکن یہ سودا ہم کو منظور نہ تھا۔ ہمارے ماموں دبئی کمانے گئے ہوئے تھے اور ان کی بیٹی سے بھائی کا رشتہ طے تھا، بدلے میں میرا رشتہ ماموں کے بیٹے سے ہونا تھا۔ یہ رشتے والدہ طے کر گئی تھیں اور اب ابو ہمارے بچپن میں طے کردہ ان رشتوں کو یکسر بھلا چکے تھے۔ ماموں کے ہاں رشتہ ہونے یا نہ ہونے کے معاملے میں بھی ہم دونوں بہن بھائی غیر یقینی کی کیفیت میں تھے۔ یہ رشتے ہوں نہ ہوں ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ ہم کو خود معلوم نہ تھا کہ ماموں اب ہمارے رشتے لینے میں دلچسپی رکھتے ہیں یا نہیں۔ امی کی وفات سے کئی برس پہلے وہ دبئی گئے تھے اور ابھی تک وہاں کام کر رہے تھے۔ انہوں نے کسی طور ہم لوگوں سے بھی رابطہ کیا اور نہ کوئی واسطہ رکھا تھا۔ ہمارا مسئلہ تو صرف یہ تھا کہ ہم بہن بھائی تعلیم مکمل کر لیں، جبکہ نئی امی نہیں چاہتی تھیں۔ ان کا خاندان ان پڑھ تھا، بیٹوں کو بھی ان پڑھ رکھا، ان کے نظروں میں تعلیم کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ بھائی نے ماں کے آگے زبان کھولی تو وہ ہم سے شدید نفرت کرنے لگیں۔ میں نے بھی صاف کہہ دیا کہ آپ میری پڑھائی کی دشمن ہیں تو میں آپ کے بیٹے کو کیسے قبول کر سکتی ہوں۔ انہوں نے والد سے کہہ کر میرا کالج جانا بند کر دیا۔ تب ہم بہن بھائی نے اس خاتون کی موت زوری سے تنگ آ کر گھر چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ ادھر والد میرا نکاح بہرام سے کرانے کی تیاریوں میں لگے تھے، ادھر میں نے اخلاق بھائی کے کہنے پر بیگ تیار کر لیا جس میں چند جوڑے کپڑے اور ضرورت کی کچھ اشیاء تھیں۔ والد صاحب گھر پر نہ تھے، بھائی مجھے پیدل ہی بس اڈے لے آئے۔ بیگ انہوں نے کندھے پر اٹھا لیا اور ہم شہر جانے والی بس میں سوار ہو گئے۔ شہر آ کر بھائی نے مجھے پہلے دن اپنے کالج کی دوست کی فیملی کے ساتھ ٹھہرایا اور خود کرائے کے مکان کی تلاش کو دوست کے ہمراہ نکل پڑے۔ خوش قسمتی سے اسی دوست کے گھر کے بہت قریب ایک چھوٹا سا 2 کمروں اور ایک صحن پر مشتمل مکان کرائے کے لیے خالی تھا۔ شام تک ان کے والد کے توسط سے وہ گھر ہم کو کرائے پر مل گیا۔ 2-4 دنوں کی بھاگ دوڑ کے بعد بھائی کو اچھی نوکری بھی شہر میں مل گئی، ہم کو سکون میسر آ گیا۔ اب میں آسانی سے اپنے تعلیم کے 2 سال مزید مکمل کر سکتی تھی، یوں میرے گریجویٹ ہو جانے کا امی مرحومہ کا خواب مکمل ہو جاتا۔ بھائی کے اس دوست کا نام عباس تھا، ان کی والدہ اور بہن بہت شفیق اور مہربان تھیں، وہ میری خبر خیری کرتیں، اکثر خیریت دریافت کرنے کو آ جاتیں۔ مجھے یہاں سکون مل گیا، سوتیلی ماں کے جبر سے نجات حاصل ہو گئی۔ البتہ والد صاحب کو بتائے بغیر گھر سے چلے آنے کا کلک تو ہم دونوں کو تھا، لیکن کیا کرتے، ان کو بتاتے تو وہ بھی جبراً اپنی مرضی ہم پر مسلط کرتے، جس سے ہماری زندگی برباد ہو جاتی۔ بتاتی چلوں کہ والد صاحب نے ہمارے آنے کے 1 ہفتہ بعد اخلاق بھائی کے دوست عباس کو فون کر کے ہمارے بارے میں معلومات لے لیں تو خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ جب میں نے BA پاس کر لیا، گھر کے نزدیکی اسکول میں ٹیچر کی ملازمت مل گئی۔ رقم کی مزید ضرورت تھی، کرایہ مکان کے ادا کرنے کے بعد کچھ جنگی توشی کے دوران آ جاتے تھے۔ سوچا بھائی کی تنخواہ کے ساتھ میری تنخواہ شامل ہو جائے گی تو ہمارا گزارا اچھے طریقے سے ہو جائے گا۔ یہ ماہ جون کی 2 تاریخ تھی، میں اسکول پڑھا کر لوٹ رہی تھی۔ شدید گرمی سے مجھے برقعے میں گھبراہٹ ہونے لگی، تو لو چل رہی تھی، تپتی دوپہر تھی اور ابھی گرمیوں کی چھٹیاں ہونے میں 2-4 روز باقی تھے۔ گرمی سے پسینہ پسینہ تھی، گھبرا کر نقاب کو الٹ دیا، ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہ آیا، پھر چکر سا آ گیا۔ پاس ہی درخت کی چھاؤں تلے پناہ لینے کو قدم بڑھا دیے، درخت کے تنے کا سہارا لے کر خود کو گرنے سے بچایا، پھر آہستگی سے تنے سے پشت لگا کر زمین پر بیٹھ گئی۔ ذرا دیر کو آنکھیں بند کر لی، کیونکہ آنکھوں تلے اندھیرا سا چھانے لگا تھا، اگر یوں رستے میں بیٹھ نہ جاتی تو گر جاتی۔ اب میں نیم بے ہوشی میں بیٹھی تھی کہ کسی نے مخاطب کیا،
آپ کو کیا ہوا ہے؟ طبیعت خراب ہے کیا؟ اگر برا نہ مانے تو میں آپ کو گھر پہنچا دوں۔ میری طبیعت تو واقعی خراب تھی، بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا۔ مجھے لو لگ گئی تھی، اس کو جواب دینے کے قابل بھی نہ تھی، تبھی اس نے بازو سے پکڑ کر سہارا دیا اور مجھے آہستگی سے زمین پر لٹا دیا۔ سڑک سنسان اور چلچلاتی دھوپ، وہ حیران پریشان کھڑا تھا کہ اب کیا کرے۔ اس کا نام صادق تھا۔ وہ اتفاقاً وہاں سے گزر رہا تھا کہ مجھے درخت کا سہارا لے کر ڈولتے پایا اور میری طرف آ گیا۔ چند لمحات ایسے ہی بیت گئے۔ اسے سامنے پر سڑک پر ایک تانگا آتا دکھائی دیا، تبھی وہ اس کی طرف لپکا اور اشارے سے رکنے کو کہا۔ کوچوان نے قریب آ کر تانگا روک لیا اور وہ بھی تانگے سے اتر آیا۔ میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ دونوں نے نہ جانے کیسے مجھے تانگے میں لٹایا اور صادق اپنے گھر لایا۔ کوچوان کی مدد سے ہی وہ مجھے گھر کے اندر لا سکا تھا، جہاں اس کی والدہ نے مجھے اپنے پلنگ پر لٹا دیا، منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، پیاز کا عرق نتنوں میں لگایا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے ہوش آ گیا۔ صادق کی والدہ عارفہ بی بی نے بہت اچھی طرح میری دیکھ بھال کی، گھریلو ٹوٹکے آزمائے اور 2 گھنٹے کے بعد میری حالت سنبھل گئی۔ میں نے عارفہ بی بی کا شکر ادا کیا۔ اس نے کہا، بی بی تیز دھوپ کی وجہ سے تم کو لو لگی ہے اور تم بے ہوش ہو گئی، تو صادق ایک تانگے والے کی مدد سے تم کو گھر لایا، کیونکہ اسپتال کافی دور تھا اور اس چلچلاتی دھوپ میں وہ تانگے میں تم کو مزید سفر نہیں کرانا چاہتا تھا۔ ہم تو بہت گھبرا گئے تھے، لیکن شکر ہے کہ اب تم ٹھیک ہو۔ گرمی کی شدت سے کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، یہ عام سی بات ہے۔ عارفہ بی بی نے میرے بھرکے کے بٹن سامنے سے کھول دیے تھے اور لٹا دیا تھا۔ اب میرے حواس خوب اچھی طرح بحال ہو گئے تھے۔ میں نے گھر جانے پر اصرار کیا۔ تب وہ نیک خاتون خود میرے ساتھ آئیں اور ماں بیٹا مجھے گھر چھوڑ کر گئے۔ بھائی ابھی تک ڈیوٹی سے نہیں لوٹا تھا، یہ دونوں تھوڑی دیر تک میرے پاس بیٹھے رہے۔ مختصراً میرا حال سنا کے سوتیلی ماں کی وجہ سے ہم بہن بھائیاں اکیلے اقامت پذیر ہیں، تو ہم سے ان کو ہمدردی ہو گئی۔ میں نے بتایا کہ فلاں اسکول میں ٹیچر ہوں اور پڑھا کر لوٹ رہی تھی کہ رستے میں طبیعت خراب ہو گئی۔ بہرحال اس روز تو وہ چلے گئے، لیکن 2 دن بعد جب موسم کی شدت کی وجہ سے اسکولوں میں گرمیوں کی چھٹیاں ہو گئیں اور میں اپنے گھر میں موجود تھی، تب تقریباً صبح 8 بجے عارفہ بی بی اپنے بیٹے کے ہمراہ آ گئی۔ ذرا دیر بعد بھائی بھی آ گئے۔ وہ صادق سے ملے اور یوں ان میں جان پہچان ہو گئی۔ اب عارفہ بی بی جب موقع ملتا میرے پاس گھڑی 2 گھڑی کو آ جاتی۔ صادق کا تبادلہ فیصل آباد سے ہمارے شہر ہوا تھا۔ یہ مستقل یہاں رہنے والے نہ تھے اور ان کی عارضی سکونت تھی۔ میں نے محسوس کر لیا کہ ایک انجانی کشش صادق کو ہمارے گھر کی طرف کھینچتی تھی۔ وہ ماں کو مجبور کرتا کہ رمشا کے گھر چلو۔ وہ بیٹے کے دل کی تڑپ کو سمجھ گئی تھی کہ حسن کا جادو چل گیا ہے، یہ جادو تو سر چڑھ کر بولتا ہے۔ 2-4 ملاقاتوں کے بعد عارفہ بی بی اپنے بیٹے کے لیے مجھے پسند کرنے لگیں۔ لوگوں ایک روز جب کہ بھائی گھر پر تھا، عارفہ بی بی نے ہمت کر کے اخلاق سے اپنا مدعا بیان کر دیا۔ بھائی نے کہا، چند دن بعد سوچ کر جواب دوں گا۔ اسے میری شادی کی فکر تو تھی۔ بہرحال ان کے جانے کے بعد مجھ سے دریافت کیا کہ تمہاری کیا مرضی ہے؟ صادق گورنمنٹ ملازم ہے، پڑھا لکھا ہے، ماں بیٹا ہے، زیادہ بڑا خاندان نہیں ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا کر رضامندی کا اظہار کر دیا۔ بھائی جان نے جان لیا کہ مجھے اس رشتے پر اعتراض نہیں، بلکہ اس میں میری پسند بھی شامل لگتی ہے۔ تب انہوں نے یہ سوچ کر میری منگنی صادق سے کرا دی کہ بہن کے دامن میں خوشیوں کے پھول کیوں نہ ڈالوں۔ جب شادی ہونی ہوگی ہو جائے گی۔ شادی کی تاریخ 1 ماہ بعد پڑی۔ ہم چاہتے تھے کہ شادی میں ابو بھی شرکت کریں، لیکن ان کو منانا بڑا مرحلہ تھا، کیونکہ وہ تو ہر صورت مجھے بہرام سے ہی بیاہنا چاہتے تھے اور صلح کی بھی ان کی یہی شرط تھی، جبکہ ہم بہن بھائی سوتیلی ماں کے تسلط سے نکلنا چاہتے تھے، جو دن رات بک بک کر کے ہمارا سکون خراب کرتی تھی۔ اس کا بیٹا ان پڑھ اور نکما تھا، ابو پر تو فائزہ کا جادو تھا جو ان کو کچھ نظر نہ آتا تھا۔ ان دنوں صادق اور میں نے نہ جانے کتنے حسین سپنے بن لیے تھے۔ صادق کو تو کیلنڈر پر ایک ایک دن تاریخ کاٹ کر گھڑیاں گن رہا تھا، لیکن بدقسمتی کی ایک صبح جب وہ دفتر پہنچا، اس کی تبدیلی کے آرڈر آ گئے۔ بہت افسردہ ہوا۔ عارفہ بی بی نے تسلی دی کہ تبادلہ ہو گیا تو کیا ہوا، ہم دلہن کو رخصت کرا کے اپنے ساتھ لے جائیں گے، تم جہاں رہو گے رمشا تمہارے ساتھ وہاں ہی تو رہے گی۔ وہ ناچار شادی سے 15 روز قبل نئے شہر ڈیوٹی کی جوائننگ دینے چلا گیا۔ 2 ہفتوں بعد جب وہ واپس آیا، تقدیر ہی بدل چکی تھی۔ اس دوران ابو ایک دن ماموں کے ساتھ ہمارے گھر شہر آ گئے۔ ماموں نے ہم کو مجبور کیا کہ ساتھ چلو۔ میں بہرام سے رمشا کی شادی نہیں ہونے دوں گا، لیکن جہاں کہیں گے بھی رمشا کی شادی ہوگی اس میں والد کی شرکت ضروری ہے۔ باپ کے بھائی ہوتے بھائی کیسے ولی ہو سکتا ہے؟ میں بڑا ماموں ہوں، تم دونوں کو میری بات ماننی پڑے گی۔ بڑے ماموں مدت بعد دبئی سے آئے تھے۔ اماں مرحومہ ان سے بہت محبت کرتی تھی، ان کا کہا کبھی نہ ٹالتی تھیں۔ ہماری مرحومہ کا واسطہ دیا، ہم نے والد سے اس شرط پر صلح کر لی کہ وہ میری شادی بہرام سے نہیں کریں گے۔ ہم ماموں کی کوششوں کے والد کے گھر آ گئے، جہاں سوتیلی ماں نے بھی خندہ پیشانی سے استقبال کیا اور اپنے سابقہ رویے پر معذرت کی۔ ہم نے بھی ان کو دل سے معاف کر دیا۔ خبر نہ تھی اندر اندر ماموں اور ابو نے چال چلی ہے۔
انہوں نے باہر باہر میرے بھائی اخلاق کو قائل کر لیا کہ والدہ کے طے کردہ بچپن کے رشتے کا پاس کیا جانا چاہیے۔ یوں میری شادی ماموں کے بیٹے فیصل سے ہوتی ہے اور اخلاق بھائی کو ماموں کی بیٹی زارا سے بیاہ کرنا ہوگا۔ زارا بڑی خوبصورت تھی، مونی سی گڑیا سی۔ اخلاق بھائی کا ارادہ شاید اسی باعث کمزور پڑ گیا۔ پھر ماموں اور ان کا بیٹا بہت زیادہ دولت بھی کما کر لائے تھے۔ اخلاق بھائی نے والد اور ماموں کے حکم کے آگے سر جھکا لیا اور میری منگنی یہ کہہ کر توڑ دی کہ نہ جانے صادق والے کیسے لوگ ہیں، غیروں کا کیا اعتبار۔ ہم نے تو ان کے خاندار اور پس منظر کی بھی کوئی تحقیق اور دیکھ پرکھ نہیں کی، جبکہ ماموں ہمارے اپنے ہیں اور امی مرحومہ کے وعدے کا پالن کرنا ہے۔ ہم صادق سے منگنی ختم کر رہے ہیں۔ میری شادی ماموں کے بیٹے سے کر دی گئی اور اخلاق کی دلہن زارا کو بنا دیا گیا۔ ابو نے وعدہ پورا کیا کہ میری شادی بہرام سے نہ کی۔ ظاہر ہے کہ فیصل بہرام سے بہرحال بہتر تھا، لیکن میرے بارے میں کسی نے نہ سوچا کہ اس کے بھی تو کچھ خواب، کچھ ارمان ہوں گے جو ظاہر ہے کہ دولت سے زیادہ قیمتی تھے میری ذات کے لیے۔ مگر ہم لڑکیوں کے کیا ارمان اور کیسے خواب، جو ہمارے وارثوں نے چاہا وہی ہو گیا۔ اخلاق بھائی تو میری صادق سے منگنی کو بھول بھال کر اپنی دولت مند بیوی کے ساتھ نئی زندگی کی رنگیونی میں کھو گئے، جو قیمتی سامان کے ساتھ جہیز میں مکان بھی لائی تھی۔ لیکن مجھے بدلے میں ممانی کے تانے ہی سہنے پڑے کہ فقیر کی بیٹی کو تو ہم نے بس 3 کپڑوں میں قبول کر لیا ہے، حالانکہ میرے بیٹے کو امیر زادیوں کے رشتے بھی ملتے تھے۔ ہم کو رشتوں کی کیا کمی تھی؟ مجھ پر جو بیتی سو بیتی، اور میں نے ایک شریف لڑکی کی مانند نئے حالات سے سمجھوتا کر لیا، کیونکہ میرے بزرگوں کی خوشی اسی میں تھی۔ لیکن سنا ہے کہ صادق پر بہت بری بیتی۔ جب وہ بیاہ کرنے کی پوری تیاری کے ساتھ شہر آیا تو پتہ چلا کہ بھائی چھٹی پر ہے۔ پھر وہ ہمارے کرائے کے مکان پر گیا، وہاں تالا تھا۔ عارفہ بی بی عباس بھائی کے گھر گئیں، تب ان کی والدہ نے بھائی کا یہ پیغام ان کو دیا کہ آپ سمجھے یہ رشتہ نہیں ہو سکتا، وہ منگنی ختم کر گئے ہیں۔ جوڑا اور انگوٹھی بھی انہوں نے صادق کی والدہ کو یہ کہہ کر لوٹا دی کہ جانے سے قبل اخلاق نے یہ آپ کی امانت ہم کو دی تھی کہ جب آپ آئیں تو ہم آپ کے حوالے کر دیں۔ سنا ہے کہ اس وقت ان کے گھر پر ہی صادق خوب پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا کہ جانتا اگر اتنا بڑا دھوکہ میرے ساتھ ہوگا تو لوٹ کر اس شہر میں واپس نہ آتا۔ شادی کو ایک دن باقی تھا اور ساری تیاری کر کے یہ ماں بیٹا اپنے چند قریبی رشتہ داروں کے ساتھ میری رخصتی لینے آئے تھے کہ منگنی کا سامان واپس مل گیا۔ خالہ نے بتایا تھا کہ اس بیچارے پر تو قیامت بیت گئی تھی، وہ بے حد افسردہ اور نڈھال ہمارے گھر سے گیا تھا۔ اپنے رب سے دعا کرتی ہوں کہ صادق مجھے معاف کر دے، کیونکہ اس سارے قصے میں میرا کوئی قصور نہیں۔